بظاہر تو ایک دلچسپ قصہ ہے لیکن حقیقت کی عکاسی کرتا ہے۔ قصہ سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیے گا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ بازار کی گلی میں ایک کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ایک گدھا کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن، جسم میں کپکپی اور سانسوں میں بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ اسی کے پاس ایک شخص اونچی آواز میں صدا لگا رہا تھا، گدھا لے لو، ایک اشرفی میں گدھا لے لو۔ لوگ آتے، دیکھتے اور ہنستے ہوئے آگے چلے جاتے۔ کوئی اس بے زبان جانور کی حالت پر ترس کھاتا تو کوئی مالک کی آواز کو مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دیتا۔ اسی لمحے قدرت کا ایک اور امتحان وہاں پر آ پہنچا۔ بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ اسی بازار سے گزرا۔ اس کی نگاہ گدھے پر پڑی تو قدم خود بخود رک گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ گدھا کتنے میں دے رہے ہو؟ مالک نے جیسے ہی سامنے تاج و تخت کی جھلک دیکھی، نیت بدل گئی۔ زبان میں فوراً لالچ گھل گیا۔ سر جھکا کر بولا، عالی جاں، 2 تھیلی سونے کی اشرفیاں قیمت ہے اس کی۔ بادشاہ چونک گیا، اتنا مہنگا اور اتنا کمزور گدھا، آخر اس میں کیا خاص ہے؟ گدھے کے مالک نے آنکھوں میں مصنوعی عاجزی اور آواز میں جھوٹی عقیدت بھر کر کہا، حضور، جو اس پر بیٹھتا ہے اسے مکہ اور مدینہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے دل میں شک کی ایک لہر اٹھی۔ سخت لہجے میں بولا، اگر تمہاری بات سچ نکلی تو 5 تھیلی سونا دوں گا، اور اگر جھوٹ ہوئی تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ پھر اس نے وزیر کی طرف دیکھا، بیٹھو اور سچ بتانا کہ نظر آتا ہے یا نہیں۔ وزیر جیسے ہی آگے بڑھا، مالک نے حقارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ روک لیا۔ جناب، مکہ مدینہ گنہگار آدمی کو نظر نہیں آتا۔ یہ جملہ تیر کی طرح وزیر کے دل میں پیوست ہو گیا۔ غصہ، انا اور خوف ایک ساتھ جاگ اٹھے۔ وزیر زور سے بولا، ہم گنہگار نہیں ہیں، ہٹ جاؤ۔ وہ گدھے پر بیٹھ گیا لیکن سامنے کچھ بھی نظر نہ آیا، نہ مکہ نہ مدینہ، صرف بازار کی گرد اور لوگوں کی نظریں۔ سچ بولتا تو اپنی عزت خاک میں مل جاتی، خاموش رہتا تو جان خطرے میں تھی۔ اچانک اس نے آنکھیں بند کی اور چیخ اٹھا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، کیا روحانی منظر ہے مکہ اور مدینہ کا۔ یہ سن کر بادشاہ کا دل بھی بے چین ہو گیا۔ ہٹو، ہمیں بھی دیکھنے دو۔ بادشاہ خود گدھے پر بیٹھ گیا۔ وہ بھی کچھ نہ دیکھ سکا، لیکن بادشاہت کا غرور، تخت کا پردہ اور انا کی زنجیریں سچ بولنے نہیں دے رہی تھی۔ آنکھوں میں زبردستی آنسو بھر کر بولا، واہ میرے مولا، کیا کرامت ہے! وزیر کو تو صرف مکہ اور مدینہ دکھایا، مجھے تو جنت بھی نظر آ رہی ہے۔ بس یہ جملہ سننا تھا، عوام پر تو جیسے جنون طاری ہو گیا۔ کوئی گدھے کے پاؤں چھونے لگا، کوئی اس کے گلے لگ کر رونے لگا، کوئی اس کے بال کاٹ کر تبرک بنا رہا تھا۔ ایک جھوٹ، ایک فریب اور ایک ڈرامے نے اور سچ قدموں کے نیچے رون دیا گیا۔ اور یہ ایک صرف بازاری کہانی نہیں، یہی ہمارے معاشرے کی حقیقت اور سچی تصویر ہے۔ آج بھی بہت سے جعل ساز، مکار اور ڈھونگی دین کا لبادہ اوڑھ کر کرامتوں کے قصے سنا کر سادہ عوام اور لوگوں کے ایمان اور عقل دونوں کو لوٹ رہے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ عوام اندھی عقیدت میں سوچنا چھوڑ دیتی ہے، پرکھنا بھول جاتی ہے، اور پھر ایک سچے ولی اور جھوٹے پیر میں فرق کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ولی اللہ وہی ہے جو شریعت کا پیکر ہو۔ اگر کسی کا عمل شریعت کے خلاف ہے تو وہ نہ ولی ہے نہ پیر، وہ صرف ایک ڈھونگی ہے، شیطان ہے، جو لوگوں کو آہستہ آہستہ جہنم کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے کی بصیرت، سچے اولیاء کی پہچان اور ان کی عزت اور تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔